اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قمیص کے بغیر کفن دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیہ بستی کے تیار شدہ 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص اور پگڑی نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ تو قمیص تھی اور نہ امامہ۔ امامہ کے بغیر کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ تو قمیص تھی اور نہ ہی امامہ۔ کفن کے اخراجات میت کے تمام مال سے ہوں۔ حضرت عطا، امام زہری، جناب عمر بن دینار اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے۔ عمر بن دینار نے کہا کہ خوشبو وغیرہ بھی جمی مال سے لی جائے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میت کے مال سے پہلے کفن دفن کے اخراجات کیے جائیں، پھر قرض اتارا جائے، پھر وصیت وغیرہ کو جاری کیا جائے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ قبر اور غسل وغیرہ کے اخراجات بھی کفن میں شامل ہیں۔ ابراہیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن کھانا لایا گیا تو فرمانے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور مجھ سے بہتر تھے، ان کے ترکے سے ایک چادر کے سوا کفن نہ مل سکا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور شخص جو مجھ سے بہتر تھا شہید کیا گیا تو ان کے لیے بھی ایک چادر کے علاوہ کفن میسر نہ آ سکا۔ مجھے اندیشہ ہے مبادا ہماری آخرت کی پاکیزہ چیزیں اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں دے دی جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اگر میت کے ہاں صرف ایک ہی چادر ملے تو کیا کیا جائے؟ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا جب کہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں صرف ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا۔ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر ان کے پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حالانکہ وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، پھر ہم پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ پھر انہوں نے رونا شروع کیا حتیٰ کہ کھانا چھوڑ دیا۔ جب کفن کے لیے اتنا کپڑا میسر ہو کہ اس سے سر اور پاؤں دونوں اکٹھے نہ ڈھانپے جا سکیں تو سر کو ڈھانپ دیا جائے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کی، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی تھا، اب ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا۔ ہم میں سے بعض حضرات فوت ہوئے تو انہوں نے دنیا میں اپنے اجر کا کچھ حصہ بھی نہیں کھایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا پھل پک چکا ہے اور چن چن کر کھا رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو ہمیں ان کے ترکے میں کفن کے لیے ایک چھوٹی سی چادر کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ جب ہم ان کے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے قدموں پر اذخر نامی گھاس ڈال دیں۔ زمانہ نبوت میں جس نے اپنا کفن تیار کیا اور اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار شدہ حاشیہ دار چادر لائی، تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا چادر کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں۔ الغرض عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت بھی تھی، اس لیے اسے قبول فرما لیا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو وہ چادر آپ کی آزار تھی۔ ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور کہنے لگا کیا ہی عمدہ چادر ہے، یہ مجھے عنایت کر دیجیے۔ لوگوں نے اسے کہا تو نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کے پیش نظر اسے زیب تن کیا تھا، مگر تو نے اسے مانگ لیا، اور تجھے علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا بلکہ اس لیے کہ وہ میرا کفن ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہی چادر اس شخص کا کفن بنی۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت سے پہلے کسی چیز کو تیار کر لینا جائز ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں کفن تیار کر کے رکھ لینا توکل کے منافی نہیں، لیکن قبل از موت قبر تیار کر لینا تاکہ موت یاد رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ثابت نہیں۔ خواتین کا جنازے کے ہمراہ جانا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں ہم پر سختی نہیں کی جاتی تھی۔ مذکورہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں کی کمال عقلی ثابت ہوتی ہے کہ وہ باریک بینی کے ساتھ مراتب احکام کو جانتی تھیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراتب نہیں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ اشارے کا مطلوب یہی تھا کہ خواتین جنازوں کے ساتھ نہ نکلیں، البتہ جنازوں کے ساتھ چلنے کے بغیر اگر جنازے میں شرکت کا موقع مل جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ عورت کا شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شخص پر سوگ کرنا۔ محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے بدن پر لگایا، فرمایا ہمیں خاوند کے علاوہ کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب علاقہ شام سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کی اطلاع آئی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے روز زرد رنگ کی خوشبو منگائی اور اسے اپنے ہاتھوں اور رخساروں پر لگا کر فرمایا اگرچہ مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو عورت اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن اسے اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنا چاہیے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں ام المومنین حضرت زینب بن جہش کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جبکہ ان کا بھائی فوت ہو گیا تھا، تو انہوں نے خوشبو منگوا کر اپنے بدن پر لگائی، پھر فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن اسے اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔